صحافت کی دو مین شعبے ہیں، ایک پریس کلب اور ایک یونین۔ پریس کلب کا کام کیا تھا کہ آپ کو انٹرٹین کرنا، کہ میں اپنے آفس کے بعد، اپنی فیلڈ کے بعد اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہوں تو میرے پاس کوئی ایک ایسا پلیس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، میں ریلیکس ہوتا ہوں۔ میں سبسٹرائز کھانا ہے، چائے منگوا لی، پکوڑے کھا لیے، کھانا کھا لیا، گپ شپ لگا دیٹس لی، لائک جم انجوائے خانہ کیا۔ کلب۔ جس طرح جم خانہ کلب ہے، آپ کے بیوروکریسی اٹھتی ہے، اپنے آفس کے بعد جاتی ہے، گپ شپ لگاتی ہے، کسی بلا لیا دوست کو۔ یو جے کا کام تھا ہمارے مفادات کا تحفظ کرنا، اور ماضی میں کرتی رہی ہیں، جو لڑائیاں ہماری لڑی گئی یونینز ہیں، پریس بند کروا دیے جاتے تھے، لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ اب بدقسمتی سے اتنی یونینز بن گئی ہیں کہ شاید مجھے بھی نہیں پتا کہ کتنی یونین ہیں۔ ہر شخص نے اپنا دھرا، کیوں؟ مالکان کا مفاد ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہو۔ انہوں نے یونین، پہلے کیا ہوتا تھا، میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا جوائنٹ سیکرٹری بھی رہا ہوں، کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یونین میں آنے کے بعد آپ کو نوکری نہیں ملتی تھی، ادارے آپ کو نوکری نہیں دیتے تھے کہ یار یہ تو یہاں پہ آ کے یونین بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یونین کا لیڈر ہیں تو آپ کو نوکری مل جاتی ہے، کیونکہ ہر مالک کو چاہیے کہ جی پولیس والا آ رہا ہے تو یونین کا بندہ باہر کھڑا ہو جائے، مالک کی فیکٹری پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو جناب ذاتی صحافت پہ حملہ قرار دے دے، 2 بینر چھپوائے، 4 بندے کھڑے کرے، ذاتی صحافت پہ حملہ، اور مالک بھی فوراً اپنا دفتر ڈکلیئر کر دے گا کہ جی میرا یہ چینل کا دفتر یہ تھا، ٹھیک ہے۔ ایکسائز والا آ گیا تو پھر یونین سامنے آ جائے۔ یونین مالکان کی پاکٹ میں چلی گئی۔ اس کے اوپر کوشش ہوئی یونین کو اکٹھا کرنے کی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی کافی، کیونکہ مفادات آ جاتے ہیں۔ تو آپ اس میں ہمارے کچھ سینئرز نے بڑی کوشش کی، بڑی ایفرٹ کی، اس میں سعید آصف صاحب بھی شامل تھے، اس میں معین اظہر صاحب بھی شامل تھے، اس میں باقی سینئرز بھی شامل تھے، اور پورے پاکستان سے لوگ شامل تھے کہ جی ایک جوائنٹ الیکشن کروا دیا جائے، ایک کمیٹی بھی بنی تھی یہاں تک کہ یہ اکٹھے ہوں، کیونکہ یونین کی طاقت جرنلسٹ کی طاقت ہے۔ میرے اوپر اگر کسی وجہ سے مسئلہ آتا ہے تو میرے ساتھ یونین نے چلنا ہے۔ ادارے تنخواہ نہیں دیتے، یہ یونین اس کے بائیکاٹ کرے گی، ہڑتال کرے گی یا پالیسی دے گی۔ اس وقت ساری پاکٹ یونینز چل رہی ہیں، کہیں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہ طاقت ختم ہو گئی۔ اب یونین کا کام بھی پریس کلب کر رہا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو پریس کلب سے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے۔ ہمارے دوست ایک شاکر وان گزشتہ دنوں ان کو کہتے ہیں اغوا ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ یونین کوئی ایکشن لیتی، پریس کلب سے پریس ریلیز جاری ہو رہی ہے۔ تو وہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا وہ یونین کا کام کر رہا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پریس کلب کی بجائے ایک اسٹرانگ یونین کے پاس ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو اگریسو موڈ میں کھڑے ہیں، یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں تو ہم نے اب ریلیکس موڈ میں بیٹھنا ہے۔ تو اس وقت لیکن دونوں کام پریس کلب کے پاس ہے، اس لیے پریس کلب کی پاور میں اضافہ ہوا ہے، پریس کلب کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے، پریس کلب کی ممبرشپس کے لیے درخواستیں زیادہ آئی ہیں۔ لیکن جو ہمارا اصل کام ہے وہ یو جے کو اکٹھا کرنا ہے، کہ ساری یونینز اکٹھی ہوں، جو 8 10 12 یونین ہیں وہ ایک بنے، ایک الیکشن ہو، ایک باڈی ہے، سب کی قیادت وہی ہو۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صحافیوں کو روڈا میں سوسائٹی دی، اس کے لیے اپلائی بھی کیا اور بہت سارے لوگوں کے نام بھی آ گئے۔ اب اس کو فیز 2 کا نام دیا جا رہا ہے، اور فیز 2 میں بھی ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو ایک عام صحافی، میرے جیسا چھوٹا صحافی، وہ چیزیں پوری نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس میں کیا سیاست چل رہی ہے؟ اس میں سر 2 چیزیں ہیں۔ فیز 2 محسن نقوی صاحب سے پہلے سے اپروو ہے، جو ٹیکنیکلی میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہو ایک بات کی بات تھی۔ محسن نقوی صاحب سے پہلے سے اپروو ہے، اور پرویز الہی صاحب نے کابینہ سے اس کی اپروول لی تھی کہ روڈا سے جگہ لی جائے گی، اس جگہ کی اپروول انہوں نے دی تھی۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے اس کا تسلسل آگے کنٹینیو کیا، تو کیونکہ روڈا سے جگہ لینی تھی انہوں نے روڈا کو ہی اتھارٹی بنا دیا۔ اور اس سے پہلے پریس کلب کے جتنی بھی سوسائٹیز بنی، 3 سوسائٹیز پنجاب میں بنی تھیں، ایک لاہور میں ہے، پنڈی میں ہے، ایک اور ہے، تو اس میں صرف پریس کلب کے ممبرز کو ملتے تھے، کیونکہ پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پریس کلب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اس کی چھانٹی کا معیار یہ تھا کہ جی پریس کلب کے جو کونسل ممبر ہیں ان کو وہ پھیلا دیتے۔ محسن نقوی صاحب نے یہ کیا، اور میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کہ انہوں نے پریس کلب کی بجائے اوور آل جرنلسٹ کے لیے کیا کام۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا لاہور پریس کلب کی 2017 کے بعد ممبرشپ اوپن نہیں ہوئی، 2017 میں جو بندہ جرنلزم میں پہلے دن آیا تھا وہ آج وہ بھی پریس کلب کی ممبرشپ کا اہل ہے، اور لوگ اس سے پہلے سے بیٹھے ہیں، کیونکہ ممبرشپ 200-300 ہوتی ہے، لوگ 2000 بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اگر ایک بندہ ہے جس کی 40-50 سال ایج ہے، میرے سے بڑا ہے، اور اس کی ممبرشپ نہیں ہے، تو یہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہے نا کہ باعث فخر کہ میری ممبرشپ ہو گئی تھی۔ تو یہ میرے لیے شرمندگی، میں اس کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ یار یہ میرے سینئر ہیں اور ان کی ممبرشپ نہیں ہوئی۔ تو
یہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے جرنلسٹ ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی پریس کلب کی ممبرشپ ہونی چاہیے انٹل ہمیں اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے کہ یہ ابھی سبسٹائز فارم جمع ہوئے تھے ان کی کیا ممبرشپ ابھی روک لی گئی؟ دیکھیں نا اسکروٹنی ہونی چاہیے ورکنگ جرنلسٹ جو ہے اس کی تو لازمی ہونی چاہیے. صحیح ہے. اب ایشو کیا ہے کہ پریس کلب میں سبسٹائز کھانا ملتا ہے اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ 2-3 ہزار لوگ کھانا کھا رہی ہیں تو وہ سبسٹائز اس پہ کروڑوں روپے لگ رہی ہیں. اگر یہ 2-3 ہزار اور لوگ آ گئے تو کس طرح مینیج مشکل ہو جائے گا. اب اس ایشو کا ممبرشپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اس کے سورس آف ارننگ سوچنے چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں. گورنمنٹ سے گرانٹ آئے گی, ہم نے اپنا سورس آف ارننگ بنانا ہے, ہمیں اب اس طرف جانا چاہیے کہ ہم نے اس کو بڑھائیں نہ کہ یہاں سے کم کریں. اچھا دوسرا اب یہ ہوا کہ ابھی بھی روڈا کی جو ویب سائٹ ہے اس نے لسٹ نہیں ہٹائی. روڈا نے آپ کو نہیں کہا کہ میرا پروجیکٹ ختم ہو گیا. اگر آپ کرتی ہیں تو یہ تو ایک پہلے سے اپروول چل رہی تھی, اور پریس کلب نے سال کے شروع میں ارشد انصاری صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ روڈا کا جو پروجیکٹ ہے یہ فیز 2 نہیں ہے, آپ نے اس میں لینا ہے تو لیں, نہیں لینا تو نہ لیں. ان کی پریس ریلیز اور وہ تقریر موجود ہے. ہاں جی بالکل ایسی آپ کو یاد ہو. اب ایشو یہ ہے کہ لوگ ہمارے دوست کنفیوز ہیں کہ کیا یہ روڈا کا پروجیکٹ ہے یا نہیں ہے, کیا روڈا اپنا پروجیکٹ کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا, اس پہ ابھی تک بات نہیں ہو رہی. اگر آج روڈا یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ہمارا جو پروجیکٹ ہے, ہماری جو لسٹ ہے وہ کنٹینیو ہے, تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے تو وہیں پہ ختم ہو جائیں گے آپ کے. روڈا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ کلیئر آنی چاہیے, یا وہ یہ کہے کہ ہمارا پروجیکٹ شفٹ ہو گیا ہے اب ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا لائحہ عمل کچھ اور ہوگا. یا روڈا کہے کہ جی ہم نے جو پیسے لیے تھے, فارم لیے تھے, جو اشتہار دیا تھا, ہم اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں, یہ روڈا کا پروجیکٹ الگ ہے اور یہ فیز 2 والا الگ ہے, تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب کنفیوژن کیا ہے کہ روڈا فیز 2 شفٹ کیا اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی, سب لوگ دوبارہ اپلائی کریں گے. اب سب لوگوں نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے تو اس میں روڈا میں پورے پنجاب کے لوگ شامل تھے, وہ سارے مائنس ہو گئے 1 سال انتظار کے بعد. اب میں ایز اے پریس کلب کے نمائندے کے طور پہ بات کروں تو میں کہتا ہوں, یہ کہوں گا کہ میں پریس کلب کا نمائندہ ہوں, میں نے پریس کلب کے اپنے ممبرس کا دفاع کرنا ہے, میں نے اپنے پریس کلب کے جو کونسل ممبر ہیں ان کو سپورٹ کرنی ہے, اور میں نے ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. تو وہاں پہ تو میں یہ کہوں گا کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے کونسل ممبر سارے شامل ہونے چاہیے جس طرح ماضی میں ہوئے تھے. بینگ جرنلسٹ, جب میں آپ کے ساتھ ایک جرنلسٹ کے طور پہ بیٹھوں گا تو پھر میں یہ بات کروں گا کہ یار جن لوگوں نے 1 سال تک خواب دیکھا تھا 1 سال سے, اور وہ جرنلسٹ بھی ہیں, تو ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کے ساتھ یہ ان کو کس طرح سے آپ ایڈجسٹ کریں گے. یا تو ان کے لیے کوئی پالیسی ہو, ٹھیک ہے آپ نے لاہور میں نہیں کرنا, آپ ان کے شہر میں ایک سوسائٹی بنائیں, ان کو وہاں پہ پلاٹ دیں, ان کو اکوموڈیٹ کریں. 1 سال اس ایک شخص نے اور اس کے گھر والوں نے خواب دیکھا اپنی چھت کا, اور 1 سال بعد اس کو یہ پتہ لگے کہ وہ چھت جو ہے وہ گر گئی ہے. یہ ظلم تو ہے. اگر ہم حق کی بات کریں, ہم انصاف کی بات کریں, تو ایز اے پریس کلب کے نمائندگی کے طور پہ میں سب سے پہلے اپنے ممبرس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جی جو محسن نقوی صاحب کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر پریس کلب کے صرف 600 لوگ شامل ہوئے تھے اور تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے. تو میری فائٹ تھی کہ ہمارا ایک بھی ممبر جو ہے وہ فیز 2 سے باہر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اس کا حق بنتا ہے. اس نے 12 سال اس کا خواب دیکھا ہے. بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, اس نے اس کا خواب دیکھا ہے, اس کی تحریک چلائی ہے, اس پہ کام کیا ہے. آج اگر آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ جناب وہ کسی نیوز ایجنسی میں ہے, وہ جو ہے جی کرائٹیریا پہ نہیں پورا اترتا, وہ پی ٹی وی میں ہے, وہ اے پی پی میں ہے, یا وہ بے روزگار ہے. یار ایک بندے نے 15 سال سے وہ نوکری کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہو گیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو آپ باہر پھینک دیں.